بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹائٹل کی طرف بعد میں آتے ہیں. حکم ہوا ہے سر کا کہ 2 منٹ کا اظہار خیال, اس کے بعد میں ٹائٹل بھی بتا دوں گا. آنے والے تمام معزز مہمان جو کیرول پکا سے بھی تشریف لائے, موسٹ ریسپیکٹڈ سر عمیر خالد صاحب, جن کی وجہ سے میں اب اس وقت جو ہے وہ بروک فیلڈ کا حصہ ہوں. سر نے ہی مجھے ریکمینڈ کیا تھا, عمیر خالد صاحب نے. تو آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ عمیر صاحب نے ریکمینڈ کیا ہے تو ظاہر ہے اچھا پلیٹ فارم ہوگا. تو الحمدللہ جب یہاں پر آئے تو آئیڈیا یقین میں بدلا, اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک کوآپریٹو نظام مجھے یہاں پر نظر آیا. سجاد صاحب کی طرف سے بھی اور جملہ سٹاف اور طلباء و طالبات سب کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا رسپانس ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر سجاد صاحب, ان کے والد چودھری علادتہ صاحب کہ ان کا. اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ سر نے پرسوں ہی مجھ سے ذکر کیا کہ سر یہ 14 اگست تو ہے ہی, آزادی کا جشن تو منا ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ ہمارا 2nd اینول فنکشن بھی ہے جس میں ہم پرائز ڈسٹریبیوشن وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. تو دوہری خوشی کا دن ہے, اور اس موقع پر جو ہے آج کا جو فنکشن یہ صرف اینول ڈے ہی نہیں بلکہ پچھلے 2 سالوں میں جو کاوشیں تھیں سر کی, انتھک محنتیں تھیں, معاشرے کی تلخیاں تھیں, کچھ سیاہ پہلو بھی تھے جو مجھ سے اکثر سر ذکر کرتے رہتے تھے, سب کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2 سال بعد وی آر ہیئر اینڈ وی ول بی ہیئر. تو انشاءاللہ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے ہمارا اور چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ بہت سی ترقیاں دیں. ایک بچی تقریر کر رہی تھی جو اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی. ثانیہ منصف نے کہا کہ ہم آزاد تو ہو چکے ہیں لیکن ہم ذہنی غلام ہیں, ذہنی غلام ہیں. تو بہت بڑی بات ہے کہ سر نے ذہنی غلامی کو قبول نہیں کیا, لیکن اپنی کوششیں, تلخییں, سب چیز لوگوں کی برداشت کر کے یہاں پر آپ کا سفر, تعلیمی سفر جو ہے وہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں. محنت ظاہر ہے, محنت میں عظمت ہے, ہر چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے جو میں نے یہاں پر دیکھی. تو ہم ذہنی غلام کیوں ہیں؟ میں ایک بس مختصر یہ ایک وجہ بتا کے اور اختتام کرتا ہوں. ہم ذہنی غلام کیوں ہیں؟ آزاد کیوں نہیں ہیں ہم؟ اپنے مینٹلی طور پر آزاد کیوں نہیں ہیں؟ زوال کا شکار کیوں ہیں؟ علامہ اقبال نے آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا کہ ہم زوال کا شکار ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے. یہ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ تو وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. یہ شکوہ بیان کیا کہ ہم اس قدر زوال کا شکار ہیں. پھر اس کو جو جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر جواب بھی انہوں نے اپنی قلم سے لکھا علامہ اقبال نے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو صرف سیغہ بدلا ہے, باقی وہی الفاظ ہیں. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو, تھے وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. یعنی وہ تو تمہارے بڑے تھے جو یہ سب کر گئے, آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ نے تو یہ سب کیا ہی نہیں. پھر آخر میں وہ کہتے ہیں
तुमको اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے قاری کے قرآن ہو کر. یعنی ہم مسلمان ہو کر قرآن کی وہ چیزیں آگے لے کر نہیں چل رہے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں, قاری صاحب پھر تصحیح کریں گے. قرآن پاک میں آیت ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, یعنی انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیس للمسلمان, یعنی مسلمان نے جو کوشش کی اس کے لیے سب کچھ ہے. کیا بات کی انسان, اب وہ انسان مسلمان بھی ہو سکتا ہے, وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. اب جس نے اس چیز کو اپنایا, کوشش کو اپنایا, تو وہ کامیاب ہے, بھلے وہ مسلمان ہو بھلے وہ غیر مسلم. یعنی ہم ذہنی غلام کیوں ہیں؟ ہم ذہنی غلام اسی لیے ہیں کہ ہم وہ چیز کر ہی نہیں رہے, اور وہ چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں وہ غیر مسلم ان سے افادہ لے کر اور وہ ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں. تو کوشش کریں ذہنی غلامی سے آزاد ہوں اور پھر ہی ہم آزاد کہلائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے یہاں پر آ کر اور ایک بہت پیار بھی ملتا ہے. میں ایک اور چیز سر کو کہنا چاہوں گا, سجاد صاحب کو. سجاد صاحب تھوڑے متوجہ ہوں کہ سر یہ جو ہمارا سفر ہے نا, اس کا فروٹ ہمیں تھوڑا سا دیر سے ملتا ہے. یہ جو تعلیمی سفر ہے ادارے کا, اس کا فروٹ ہمیں دیر سے ملتا ہے. اور میں یہ چیز بتاتا چلوں, ٹیچر تو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا فروٹ پیسہ نہیں ہے جو دیر سے حاصل ہوگا. ہمارا فروٹ یہ ہے کہ بروک فیلڈ سے کوئی اسٹوڈنٹ مسا کوٹا میں کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے اور وہ راستے سے گزر کے جا رہے ہیں, ہم کہیں گے یہ جا رہا ہے جی بروک فیلڈ, یہ ہمارا فروٹ ہے. سجاد صاحب کہیں گے یہ مجھے فروٹ مل گیا. باقی اللہ تعالیٰ سر آپ کو ہمت دے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو خیر, اور جو میرا ٹائٹل ان بچوں نے دیا ہے وہ ہے جی مین آف لاجک.